نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے اس طرح تخلیق فرمایا ہے، جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اس نے بھی سبحان اللہ کہا۔ عزیز دوستو، جس نے چہرہ نور دیکھا اس نے بھی کہا سبحان اللہ، اور جس نے زلف عنبری کو بھی دیکھا اس نے بھی کہا سبحان اللہ، اور جو سرکار کی بارگاہ میں دسترخوان پہ تھوڑی دیر بیٹھا اس نے بھی کہا ماشاء اللہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور جو کامل لوگ تھے انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی، وہ کہنے لگے بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمال کمالہ، کشف الدجی بجمال، حسنت جمیع خصالہ، کیونکہ صلوا علیہ جو بہترین قسم کا حسن تھا نا، بہترین، وہ حسن اللہ نے اپنے محبوب پاک کو عطا فرمایا، بہترین بناوٹ، بہترین کمالات۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن با کمال کا انداز یہ تھا کہ مسکراتے تھے تو پھر بھی کمال ہی بات ہوتی تھی، اور کبھی جلال فرماتے تھے تو پھر بھی کمال ہی بات ہوتی تھی۔ ہر پہلو سے، ہر انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کا نوازا، اور اتنی خوبصورت دیکھیں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے، بے شمار کمالات دیے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ حضور کا قد کیسا تھا، لمبے قد کے تھے چھوٹے قد کے تھے؟ کہنے لگے نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا۔ اچھا جی، پھر محسوس کیا ہوتا تھا؟ تو کہنے لگے جب لوگوں کے بیچ چلتے تھے نا سرکار، قد اگرچہ درمیانہ تھا پر جب لوگوں کے بیچ چلتے تھے تو جو لمبے قد والے ہوتے تھے ان سے بھی بڑا قد محسوس ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا تھا، یہ کمال تھا۔ اور ہر دیکھیں نا، کچھ لوگ نا لباس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا ہمارے ہاں تو خیر کہا جاتا ہے لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے، پر چلو ضروری تو نہیں نا ہر بات سے اتفاق کیا جائے۔ میں نہیں کرتا اس بات سے اتفاق۔ میرا موقف یہ ہے کہ لباس کہاں آئینہ دار ہوتا ہے، کردار بندے کا آئینہ دار ہوتا ہے، لباس کہاں آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو لوگ کچھ کپڑے وپڑے ڈال کے بھی خوبصورت بنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو کپڑا ان کے وجود سے لگ جائے وہ کپڑا بھی حسن والا ہو جاتا ہے۔ محبوب کریم سید عالم علیہ السلام سادہ غذا کھاتے تھے، سادہ کپڑا پہنتے تھے، لیکن جو کام حضور نے کیا نا وہ با کمال ہی کیا۔ اس کے اندر عجب سی خوبصورتی تھی، کچھ الگ سا اس کا انداز تھا، اور وہ خود بخود نہ باقی ساری چیزوں سے کام نرالا ہی ہو جاتا تھا، انوکھا ہو جاتا تھا، اور لوگ خود بخود کہہ اٹھتے تھے کہ یہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے یہ ہم نے کسی اور مقام پر نہیں دیکھی، خود بخود لوگ کہہ اٹھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کل کمالات اپنے محبوب کو عطا کیے۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، وزادار ہوتا ہے، داڑھی شاڑی پگڑی، لیکن کئی دفعہ جب بولتا ہے نا وہ لگتا ہے یار بندہ چہرے سے تو بڑا بھلا لگ رہا تھا، پر یہ نکلا کیا ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اس لیے وہ کئی لوگوں کو مشورہ دیتے تھے کہ تو مہربانی کر ذرا بولا نہ کر، تو چپ رہتا ہے تو تیرا بھرم قائم رہتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، سارے لوگ سوالات کرتے تو وہ کوئی سوال نہ کرتا۔ تو ایک دن امام صاحب فرمانے لگے ساری دنیا جو مسئلے پوچھتی ہے تو بھی کوئی پوچھ لیا کر۔ کہنے لگا جی پوچھ لیتے، روزہ کب افطار کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سورج ڈوب جائے۔ تو کہنے لگا اگر ساری رات ڈوبے ہی نہ تو امام صاحب فرمانے لگے تو پاگل تو نہیں، وہ کون سی رات ہے جو رات بھی ہو جائے اور سورج ڈوبے ہی نہ، ساری رات سورج ہی نہ ڈوبے۔ آپ فرمانے لگے اب تیرے لیے میرا مشورہ ہے کہ تو چپ ہی رہا کر، تیرا نہ پوچھنا ہی تیرے حق میں بہتر ہے، تو نہ پوچھ۔ یعنی کچھ لوگ خد و خال کے لحاظ سے بڑے حسین ہوتے ہیں، بڑے حسین، لیکن ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، گفتگو وہ معنی خیز نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچی بات بھی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنے سٹیٹس سے نیچے اتر کے بھی بات کرتے ہیں، ان سے مل کے بات کر کے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہی بہتر تھا کہ دور رہتے، چلو ہمارا بھرم تو قائم تھا نا، قریب آ کے کیا ملا، بس کچھ بھی نہیں، یہ تو بندہ کھلا ہے تو احساس ہوا ہے کہ نہ ہی ملتے تو زیادہ اچھا تھا، دور رہ کے بھرم اچھا تھا،